بارش یہ لفظ سنتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ دنیا کے جدید شہروں میں ہمیشہ بارش کو انجوائے کیا جاتا ہے، مگر کراچی وہ شہر ہے جو ہر سال بارش سے پہلے ایک ہی سوال پوچھتا ہے: کیا اس بار بھی پانی میں ڈوب جائیں گے؟ جی ہاں، محکمہ موسمیات کراچی میں بارشوں کی پیشگوئی کر چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شہر بھی اس بارش کے لیے تیار ہے، یا ایک بار پھر وہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے جو ہمیشہ ملتے ہیں، جن میں نالے اوور فلو ہو جاتے ہیں، گندگی سڑکوں پر بہنے لگتی ہے، سڑکیں اور گلیاں ڈوب جاتی ہیں، گھروں تک میں سیوریج کا پانی داخل ہو جاتا ہے۔ ایسے مناظر ہم بہت دیکھ چکے ہیں اور شہری مشکلات کا سامنا مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں روپے نالوں کی صفائی کے نام پر خرچ کیے جاتے ہیں، مگر پہلی ہی بارش میں بڑے اور چھوٹے نالے اوور فلو کیوں ہو جاتے ہیں؟ آخر ذمہ دار کون ہے؟ انتظامیہ، ناقص منصوبہ بندی، یا پھر وہ نظام جو ہر سال بارش سے پہلے صرف دعوے کرتا ہے؟ کیا بارش ایک قدرتی آفت بنتی ہے یا ہماری غفلت اسے آفت میں بدل دیتی ہے؟ آج کے پروگرام میں یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کراچی کے برساتی نالوں کی موجودہ صورتحال ہے کیا، متعلقہ اداروں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں، تمام سوالات کے جواب بھی لیں گے، ذمہ داروں سے بات بھی کریں گے، جبکہ اپوزیشن کی رائے بھی اس حوالے سے ہم لیں گے۔ دنیا کے جدید ترین شہروں میں ہمیشہ بارش کو انجوائے کیا جاتا ہے، مگر کراچی وہ شہر ہے جو ہر سال بارش سے پہلے ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ کیا اس بار پھر بارش سے پانی میں کراچی ڈوب جائے گا؟ جی ہاں، محکمہ موسمیات کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی کر چکا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا شہر بھی اس بارش کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، یا ایک بار پھر وہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے کراچی میں؟ بالکل پاکیزہ، اس پر بات کرتے ہیں تفصیلاً۔ ڈیپٹی میئر اس وقت سلمان مراد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ہمیشہ کی جو صورتحال ہے کراچی میں، کیا اس بار بھی ہم وہی دیکھیں گے؟ اس بار تو ہم دیکھ رہے ہیں محکمہ موسمیات نے پیشگی اطلاع دے دی ہے کہ کراچی کے بڑے اور جو چھوٹے نالے ہیں، اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ صفائی کے منتظر ہیں؟ کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں اس بارش کی تیاری کے لیے؟ یہ تاثر مکمل حقائق پر مبنی نہیں۔ کراچی بڑے شہروں میں چند مقامات میں پانی جمع ہونے کو پورے شہر کی صورتحال قرار دینا درست نہیں۔ اسی سال بھی مونسون سے قبل ہزاروں ٹن ملبہ اور کچرا برساتی نالوں سے نکالا گیا ہے۔ پمپنگ اسٹیشن کو بحال رکھا گیا ہے، ہیوی مشینری پہلے سے تعینات کی گئی ہے۔ دوسری تحقیق یہ ہے کہ کراچی کا بیشتر ڈرینیج سسٹم 40 سے 60 سال پرانا ہے، جب شہر کی آبادی موجودہ آبادی کے مقابلے میں کئی گنا کم تھی۔ آج آبادی، تعمیراتی کام، گاڑیاں اور بارش کی شدت سب سے بڑھ چکی ہے، لیکن انفراسٹرکچر اتنی تیزی سے تبدیل نہیں ہوا۔ اچھا سلمان صاحب، نالوں کی صفائی کی کیا صورتحال ہے؟ اور ایک تو جو کتنی رقم تھی جو اس کے لیے مختص کی گئی تھی، اور کتنی خرچ ہوئی ہے اب تک، ذرا اس حوالے سے بتائیں گے آپ؟ نالوں کی صفائی کا کام شروع ہو چکا ہے، جیسے ہی مونسون اسپیل آنے سے پہلے ہی ہم نے یہ کام تمام کراچی کے جو مین نالے جو کے ایم سی کے ڈومین میں آتے ہیں، ان کے ستمبر تک ان کی صفائی کا کام چلتا رہے گا، مونسون سیزن تک۔ ٹھیک ہے سلمان صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ ہر سال تیاریاں مکمل ہونے کے دعوے ہوتے ہیں، مگر پہلی ہی بارش میں نالے اوور فلو ہو جاتے ہیں۔ عوام کیسے یقین کریں کہ صفائی صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ یہ عملی طور پر کام کی جا رہی ہے۔ اگر انفراسٹرکچر مکمل نہ ہوتا تو کراچی کی بندرگاہیں، صنعتی زون ہے، ایئرپورٹ، اسپتال، کاروباری مرکز، لاکھوں افراد روزمرہ کی مکمل طور پر مفلوج ہو جاتی تھی۔ اب تو ایسا ہے نہیں، الحمدللہ تمام چیزیں وقت سے پہلے ہی کمپلیٹ کی جاتی ہیں۔ نالوں کی صفائی کا کام عمل جاری ہے، عملہ بھی روڈ پر الرٹ ہے، ہیوی مشینری اندر بائی پاس پہ کھڑی کر دی گئی ہیں۔ تو یہ دن سے ہی شروع ہے۔ یہ 3 مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے مونسون کا، 3 مہینے تک ہی صفائی کا عمل، نالوں کی صفائی کا کام مکمل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح، ہمارے ساتھ رہیے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں فہیم الزمان جو کہ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وسیم اختر صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا۔ جو گفتگو اس وقت سلمان صاحب کر رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو نالے ہیں اس کی صفائی بھی مکمل کی گئی ہے، اور ساتھ میں جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہے، اور اس بار ہمیں کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی کراچی میں؟ دیکھیں، یہ ایک ایشو ہے جس کو صحیح طرح سے ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں اپنے تئی، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے جو بھی پلان کیا ہے مانسون کے حوالے سے وہ انہوں نے کیا ہوگا، نالے صاف کیے ہوں گے، مگر یہ سولوشن نہیں ہے۔
جب تک آپ سالڈ ویسٹ کا ڈسپوزل صحیح نہیں کریں گے یہ نالے صاف نہیں ہو سکتے. آپ آج نالے صاف کرائیں, ایک ہفتے بعد ویسے کے ویسے ہی ہوں گے. وہ پیسے کا ضیاع ہے, ٹائم کا ضیاع ہے. جب تک آپ کا گاربیج کا جو میرے خیال میں اب 20,000 ٹن جنریٹ تو کرتا ہوگا کراچی, میرے خیال سے, میرے زمانے میں تو 16,000 تک کا آیا تھا فگر. مگر یہ جو کچرا ہے یہ کہاں جائے گا؟ یہ نالوں میں جاتا ہے, سمندر میں جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. مافیاز ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں, ایکسکیویجرز جو ہوتے ہیں. تو جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, اچھا یہ سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ سسٹم اس وقت ٹھیک ہوگا جب سالڈ ویسٹ جو ہے وہ میئر کے انڈر میں آئے گا, میئر کو اختیارات ہوں گے, میئر کے پاس صحیح فنڈز جا رہے ہوں گے ٹو ایگزیکیوٹ, مطلب جو بھی پلان کریں اس کو. تو جب تک یہ سارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, آرٹیکل 140A ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ مسائل حل ہو نہیں سکتے. چاہے آپ سپر مین بٹھا دیں, نالے صاف نہیں ہو سکتے جب تک ڈسپوزل نہیں ہو گاربیج کا. ٹھیک ہے, آپ وسیم صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. فہیم الزماں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہیم صاحب کہیے گا, کیا مسئلہ صرف نالوں کی صفائی کا ہے یا پورا ڈرینیج سسٹم ناکافی ہو چکا ہے؟ دنیا کے بڑے شہروں میں بارش کے پانی کی نکاسی کیسے کی جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کراچی میں جب بھی بارش ہوتی ہے تو نالے اوور فلو ہو جاتے ہیں, انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کراچی اس میں پیچھے کیوں رہ چکا ہے؟ پروگرام میں شامل کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے, کراچی یہ جو مسئلہ آپ جس پہ بات کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک زندگی چاہیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. ایک پہلی بات یہ کہ کراچی ایک خاصا فلیٹ شہر ہے, یعنی کہ اگر آپ سمندر اور کراچی ایئرپورٹ کے درمیان 16 کلومیٹر میں کوئی 82 فٹ کا فرق ہے ہائٹ کا, 114 فٹ پہ آپ کا سوراب گوٹ ہے سطح سمندر سے. تو کراچی ایک بہت فلیٹ شہر ہے. اچھا, ندی نالے یہاں پر قدرتی طور پہ تھے, اس کو ہم نے پچھلے 40-50 سال میں ہاؤسنگ اسکیمز, پلے گراؤنڈز, روڈز, بریجز, بائی پاسز, انڈر پاسز, ان میں ہم کھا گئے. تو ایک تو وہ چیزیں ہیں جو کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کہ نیچر کی ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کراچی کا اس وقت پورا انفراسٹرکچر, صرف اور صرف سویج کا انفراسٹرکچر نہیں, سڑکیں, مطلب آپ بندر روڈ خود ہی پڑی ہے, یونیورسٹی روڈ خود ہی پڑی, ہر چیز خود ہی پڑی. تو پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یا تو بنائی نہیں جاتی یا کھود کے ڈال دیا جاتا ہے اور پھر بھول جایا جاتا ہے. اگین یہ صرف اس پچھلے سال 2 سال کا مسئلہ نہیں, یہ سالوں سے یہ مسئلے چل رہے ہیں. تو جب تک ان مسائل کو آپ نہیں دیکھیں گے ایک اوور آل پکچر کے اندر. اچھا, دوسری چیز جو وسیم صاحب نے کہی, میں اس سے اگری کرتا ہوں. دیکھیے, آپ کے محلے میں ممبئی شہر ہے, ذرا اس کا آپ بجٹ دیکھیے, میونسپل بجٹ, وہ کوئی 800 ارب روپے کو کراس کرتا ہے. یہاں 40, 50, 60 ارب روپے کے اوپر آپ شہر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ممبئی کی ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے جو پورے شہر کو لک آفٹر کرتی ہے. یہاں پر درجنوں, آپ کے ایم سی کی آپ بات کر لیں, کے ایم سی میئر, ایک میئر, ناظم, سب کہتے رہے, میں کہتا رہا ہوں, کے ایم سی کے پاس کراچی شہر کا ٹوٹل کوئی 35-40% حصہ, بہت تیر ماریں گے تو آئے گا. تو جب تک آپ ان مسائل کو نہیں دیکھیں گے, ہم نالوں کی صفائی کو روتے. اگین وسیم صاحب نے کہا کہ جب تک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو نہیں دیکھیں گے, آپ کے پاس 400-500 گاربیج ٹرکس ہیں, ان کو سپوزڈلی سرجانی اور گونڈ پاس کی اس کے اوپر جو ڈمپنگ سائٹ ہے وہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے, کرنا چاہیے, مگر وہ وہاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, وہ جو ندی نالے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو انہوں نے ٹرانسفر اسٹیشن وغیرہ بنائے ہوئے, وہی ندی نالوں میں پھینک دیتے ہیں, وہی کر دیتے ہیں. تو آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اس شہر کی, اپنے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوئی. اور المیہ یہ ہے کہ ارباب اقتدار کے پاس وہ سمجھ نہیں ہے کہ جس سے اس شہر کے اس طرح کے مسائل کے, مانسون آیا اب شہر ڈوب جائے گا, 101% طے ہے کہ شہر ڈوب جائے گا. ٹھیک ہے, شارع فیصل پہ آپ دیکھ لیجئے, ایئرپورٹ سے, مطلب کارساز سے اور آپ کا جو
شارع قائدین کے درمیان ایک ڈپریشن ہے, ہمیشہ وہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, اس دفعہ بھی وہیں کھڑا ہوگا. مطلب آپ سلوپس نہیں مینٹین کرتے, آپ اسٹارم واٹر ڈرینز نہیں بناتے, آپ یوٹیلیٹی ٹنلز نہیں بناتے. کراچی کو اربوں روپیوں کی نہیں, اب اربوں ڈالر کی ضرورت ہے, مگر اس بد نصیب شہر کو کوئی ٹکا دینے کو تیار نہیں. تو کراچی شہر تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے. بالکل آپ کے مطابق اربوں ڈالر کی اب ضرورت ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے. بیورو چیف کراچی اسلم خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلم خان, ذرا بتائے گا, جو شہر کی صورتحال ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں بھی, وہ کون سے علاقے ہیں ایک تو بارش کے بعد جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور سیکنڈلی متعلقہ اداروں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کیا ہے پہلے سے. دیکھیں, پہلے تو ہم بات کر لیں کہ بجٹ کی, جس طرح فہیم زمان صاحب نے بات کی اور وسیم اختر صاحب نے بات کی, اور سلمان مراد صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وہ ان کا یہ کہنا درست ہے کہ نالوں کی صفائی ہو گئی ہے. اور جو بجٹ رکھا گیا 60 ارب کا, اگر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا بجٹ ہے تو 60 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے, 1% کا یہ بجٹ, اور پہلے بھی رکھے جاتے رہی اتنی ہی رقم 40 کروڑ سے 60 کروڑ کے درمیان ماضی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رقم رکھی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نالوں کی صفائی اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور پر نہیں ہوتی. KMC کے جو بڑے نالے ہیں 36-38, تو ان کی صفائی کسی حد تک ہو جاتی ہے, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے جہاں پر ہمارے جو پینلسٹ جنہوں نے بات کی, وسیم اختر صاحب نے بھی, فہیم زمان صاحب نے بھی, کہ جو گاربیج ہے وہ وہیں نکال کے وہیں ڈمپ کر دیا جاتا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کوئی پراپر جسے کہتے ہیں مناسب انتظام نہیں ہے, جس کی وجہ سے دوبارہ کچرا آ جاتا ہے. سٹی گورنمنٹ کام اگر کرے بھی تو پھر بھی اس کام کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. اگر ہم چھوٹے نالوں کی بات کریں جو 550 کے لگ بھگ ہے, تو وہاں بھی صورتحال ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے کورنگی کا, ضلع وسطی کا پہ پروگرام کیے, اور وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ صفائی اس طرح نہیں ہوئی جس طرح ہو جانی چاہیے تھی. یہ تو ایک میں کہوں گا کہ کراچی والوں کے لیے شاید یہ بلیسنگ ہے کہ ابھی جولائی کا پورا مہینہ ختم ہوا, آج تقریباً 2 سے 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی. فہیم زمان صاحب نے ایک بات کی شارع فیصل کی بھی, 18-20 کلومیٹر کی یہ شارع ہے, اس پہ 4 سے 8 بڑے چوکنگ پوائنٹ تھے. یہاں پر ایک برساتی نالا بنایا گیا ابھی کچھ عرصہ پہلے, اس کے بعد یہ چوکنگ پوائنٹ کم ہوئے. لیکن ابھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ چوکنگ پوائنٹس کون سے ہوں گے. جیسے فہیم زمان صاحب نے بات کی نرسری سے لال کوٹھی, شارع فیصل پہ ایک چوکنگ پوائنٹ یہ ہوگا, ایک میٹرو پول پہ ہوگا. اس کے بعد ہم PF کارساز کی بات کریں, وہ ایک چوکنگ پوائنٹ ہوگا. اس کے بعد ہم بات کریں وائرلیس گیٹ کا چوکنگ پوائنٹ ہوگا. اس کے بعد ہم بات کریں ملیر ہالٹ کا چوکنگ پوائنٹ ہوگا. یہ طے شدہ چوکنگ پوائنٹ ہے. پہلے یہ زیادہ تھے, کچھ کم ہوئے ہیں. نرسری والا بھی کچھ بہتر ہوا ہے, لیکن مکمل طور پر میں کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پانی کھڑا نہ ہو, یقینی طور پر کھڑا ہوگا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ناگن چورنگی, جب وہاں پر گرین لینڈ بن رہی تھی تو وہاں ایسی جگہ تعمیرات کی گئی جو نالے کی ایک گزرگاہ تھی, جس کی وجہ سے وہاں ہر سال یقینی طور پر پانی کھڑا ہوتا ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پانی کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. سرجانی کے علاقے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں کی جہاں کھدائی ہو رہی ہے, جہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, جو برسوں سے تاخیر کا شکار ہے, اس کی وجہ سے بھی ان سڑکوں پر اور اس سے جو متصل سڑکیں وہاں پر بھی سلسلہ ایک صورتحال خراب ہوتی ہے. ڈرینیج سسٹم کی ہم بات کریں, ہم نالوں کی تو بات کرتے ہیں, لیکن ڈرینیج سسٹم اس شہر کا بالکل ختم ہو چکا ہے. اور جتنی آبادی, جس طرح پہلے بات کی تھی سلمان مراد صاحب نے, کہ جو کچھ عرصہ پہلے 10-15 سال پہلے شہر کی آبادی تھی, ظاہر ہے اب اس سے بہت زیادہ آبادی بڑھ چکی ہے. 18 سال سے لیکن پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے, تو وہ بتائے اس شہر میں اگر ہم بات کریں کہ ڈرینیج کے لیے, ابھی تو ہم K4 کی ہی بات کر رہے ہیں کہ K4 نہیں مکمل ہوا. اگر ہم دیکھیں 2007 میں اس کی پلاننگ ہوئی, آج تک مکمل نہیں ہوا. تو اس کے بعد اب ہم شاید یہ کہیں گے کہ ڈرینیج, اس شہر میں سڑکوں کی تباہی میں جو ایک بڑا کردار ہے وہ آپ کا جو ناقص ڈرینیج کا سسٹم تھا. سیوریج کا نظام چونکہ تباہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہماری سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں. نالوں سے نکاسی نہیں ہو سکتی, لیکن اگر ہم مختلف علاقوں کی بات کریں تو وہاں جو سیوریج کا پانی جو گھروں میں داخل ہوتا ہے وہ نالوں سے نہیں آ رہا ہوتا. وہ آپ کے جو سیوریج کا کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے, ڈرینیج کا نظام نہیں ہے, وہ پانی گھروں میں داخل ہوتا ہے. جو بات کی جا رہی ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے اور منصوبہ کیا جا رہا ہے, لیکن 18 سال ہو گئے. بہرحال پیپلز پارٹی کو اس پر دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اب بارش کراچی میں پہلے بھی, تو آج سے اگر ہم بات کریں 10-15 سال پہلے بارش ہوتی تھی تو کچھ چیزیں دوسرے حادثات بھی ہوئے ہیں, کچھ سائن بورڈ گرنے سے بھی بات ہوئی, کرنٹ لگنے سے بھی ہوئی, لیکن اس طرح شہر نہیں جام ہوتا تھا جس طرح اب جام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اسلم خان, امیر جماعت اسلامی منم ظفر نے بھی ہمیں جوائن کیا. منم ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا, جس طرح سے عبداللہ مراد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ زیادہ تر نالے صاف ہو چکے ہیں حکومت کے مطابق, تو کیا آپ اس دعوے سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو وجہ کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کراچی کے ڈرینیج سسٹم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
اچھا دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دعوے تو کیے جا سکتے ہیں کہ کراچی کے نالے صاف ہو گئے. آپ مجھے بتائیے کہ 3.5 کروڑ آبادی کا یہ شہر ہے، اور 3.5 کروڑ آبادی کے اس شہر میں اگر مانسون کی بارشوں سے 15 دن پہلے یا 20 دن پہلے نالوں کی صفائی کا کام شروع کیا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کس طرح یہ نالے صاف ہوں گے. جن نالوں کو، بڑے نالے ہوں یا چھوٹے نالے ہوں، دیکھیں یہ ریسپانسبلٹی لینا پڑے گی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 44 بڑے نالے ہیں اور بقیہ چھوٹے نالے ہیں جو ٹاؤن کو صاف کرنا ہے. یہ ریسپانسبلٹی جب آپ MUCT ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس وصول کر رہے ہیں شہریوں سے کہ الیکٹرک کے بل میں، تو پھر KMC کی ذمہ داری ہے کہ ان نالوں کی صفائی کرے، اور کوارٹرلی ان نالوں کی صفائی کرنا ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں ٹینڈر کیے گئے ہیں 53 کروڑ روپے کے ٹینڈر کیے گئے ہیں نالوں کی صفائی کے، لیکن سال میں ایک مرتبہ نالوں کی صفائی سے تو کام نہیں چلے گا. کہ جن نالوں کے اندر، جن ندیوں کے اندر، لیاری ندی ہو، ملیر ندی ہو، گجر نالا ہو، یا دیگر اورنگی ٹاؤن نالا ہو، محمود آباد نالا ہو، ان نالوں میں جس طرح یہاں کچرا کنڈیاں بنا دی گئی ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ لیاری ندی کے ساتھ ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں کہ جہاں ڈمپ کیا جاتا ہے، کچرا آ کے ڈمپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارشوں کی صورتحال میں کیا ہوگا. اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، لوگ ڈوبتے ہیں، بچے ہمارے ڈوب رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا اس پر بالکل اطمینان نہیں کیا جا سکتا. یہ فیلئر ہے کہ آپ سال میں ایک مرتبہ نالوں کی صفائی کا کام کریں، جبکہ نالوں کی صفائی کم از کم بھی کوارٹرلی اس کام کو کیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں، سلمان صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں، میں ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں. سلمان صاحب، جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ اسلم خان بھی جو صورتحال ہے وہ بتا رہے تھے، جو چوکنگ پوائنٹس ہیں خاص طور پر جس کے لیے انتظامات کرنا بہت ضروری ہیں، اگر آپ بتا سکیں اس وقت جو شہر کے لیے خاص طور پر ان بارشوں کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے. جی، جن چیکنگ پوائنٹ کا ذکر اسلم بھائی نے کہا ہے ان کو ہم نے کلیئر کرا دیے گئے، اور چوکنگ پوائنٹ کلیئر کر دیے گئے. اور نرسری کا جو بتا رہے تھے، جو پچھلے سال واقعہ پیش آیا، وہاں ایک ایشو تھا، اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا تاکہ اس نالے میں پانی کی رکاوٹ تھی وہ بھی دور کر دی گئی ہے. ہیوی مشینری انڈر بائی پاس میں کھڑی کر دی گئی ہے، اور اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے. دیکھیے 46 بڑے نالے جو KMC کی ڈومین میں آتے ہیں، اور 520 نالے ٹاؤنس کی ذمہ داری میں آتے ہیں. جیسے محمد ظفر صاحب کہتے ہیں، ہم نے تو تمام ٹاؤنس کے چیئرمین کو آن بورڈ لیا ہے، ان کے MC بلائے تھے، ان سے بھی کوارڈینیشن کی ہے میئر صاحب نے کہ آئے مل کر اس برسات میں شہریوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو کوارڈینیشن کرنے کی ضرورت ہے. یہاں میں ایک شہری ہو کر اس برسات میں شہر کو اپنا شہر سمجھ کر، اور جیسا کہ منم ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سال میں ایک بار صفائی سے کچھ نہیں ہوگا، یہ روٹین میں کام ہونا چاہیے، مینٹیننس کا کام ہے، صفائی کا کام ہے، یہ تو روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. جی، یہ 3 مہینے تک مسلسل کام ہوتا رہے گا. میں نے جیسے ہی آپ کو بتایا نا کہ جو 1 جولائی سے شروع ہوا ہے، یہ ستمبر تک یہ کام چلتا رہے گا. وسیم اختر صاحب، جیسا کہ گفتگو ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کراچی کے جو بنیادی مسائل ہیں، کیونکہ جو شہری ہیں وہ بھی بہت ساری شکایات کرتے ہیں، ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن کئی دہائیوں سے یہ صورتحال چل رہی ہے. اس ناقص منصوبہ بندی کا یہ نتیجہ آپ کو لگتا ہے یا کوئی اور اس کے پیچھے وجہ ہے؟ دیکھیں، شہر بہت بڑا ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اندازاً اباؤٹ 4.5 کروڑ کی آبادی ہو چکی ہے اس شہر کی. یہ اب مینیجبل نہیں رہا. جو سسٹم ہے جس میں جیسے فہیم بھائی نے ذکر کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈ موجود ہے یہاں، آپ وہاں کام نہیں کر سکتے، آپ کے رولز وہاں نہیں اپلائی ہوتے. اسی طرح سندھ گورنمنٹ کی جگہیں ہیں، اس طرح سے جیسے کینٹونمنٹس ہیں، DHA ہے، آپ یہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو جب تک چودھری افتخار صاحب کا جو ایک ڈیسیشن ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ اپلائی نہیں ہوتا اور امپلیمنٹ نہیں ہوتا، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک سارے پاورز میئر کو نہیں ملیں گے، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل، جب تک میئر امپاور نہیں ہوگا، ایون پولیس بھی میئر کے انڈر میں ہونی چاہیے.
تو یہ جب تک نہیں ہوگا تو ہم اسی طرح بحث کرتے رہیں گے اور پیسے کا ضیاع ہوتا رہے گا. آپ کا پورا سیویج کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے ہی نہیں بلکہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح گاربیج کا حالات ہیں, سڑکیں سب کے سامنے, میں کہاں ریپیٹ کروں, پورا ملک جانتا ہے اس شہر کا حال. بچہ بچہ مذاق کرتا ہے اب تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن وسیم صاحب, جو کے ایم سی کی اس وقت کیپیسٹی ہے, آپ کو لگتا ہے وہ اس کے مطابق پرفارم کر رہا ہے؟ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا نا. میں تو چاہتا ہوں میئر مضبوط ہو. میں نے 4 سال اس کا کیس لڑا ہے. میں سپریم کورٹ گیا ہوں, گلزار صاحب سے فیصلہ لیا ہے آرٹیکل 140 کو امپلیمنٹ کرنے کا. جب تک میئر مضبوط نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی ساری منسٹریاں جو پرٹین کرتی ہیں ہونی چاہیے میئر کے انڈر میں, وہ ہے سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں. لوکل گورنمنٹ ان کے پاس ہے, کیا نام ہے, سیویج کا واٹر بورڈ سب ان کے پاس ہے, جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہیں. تو یہ میئر کیا کرے گا؟ میئر تو کچھ نہیں کر سکتا. میئر تو صرف مجھے پتہ ہے نا, میئر کی ذمہ داری تو ہے, مگر میئر بیچارہ کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. اگر پالیسی ہوتی تو پھر یہ حالات نہیں ہوتے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے بھی مجھے, میں کرٹیسائز کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہوں, مگر یہ کھلی کتاب ہے اب تو کراچی. پورا ملک سے باہر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ کیا شکل نکل آئی ہے اس شہر کی اور پورے صوبے کی. تو بولنے سے فائدہ کوئی نہیں. جو چیزیں ہیں ایکسپرٹس کو بٹھائیں, اختیارات میئر کو دیں, میئر کی ذمہ داری بنائیں تاکہ میئر ذمہ داری سے کام کر سکے. میئر کر ہی نہیں سکتا کچھ, کیا کرے گا میئر؟ جب سڑک نہیں بن رہی, سالوں سے کچھ نہیں ہو رہا, ساری جگہ خود ہی پڑی ہے. S3 کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں گیا, سیویج کا جو تھا پروجیکٹ, K4 کا پتہ نہیں ہے. میں کس کی بات کروں؟ میرے خیال میں تو ہم کیا ہنسی آتی ہے اب تو. فہیم صاحب, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں جو وسیم اختر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں میئر کے پاس کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس شہر کراچی کی اس کو ہینڈل کیا جا سکے؟ میں مطلب وسیم اختر صاحب سے بھی اور سلمان عبداللہ مراد صاحب سے بھی, اسلم صاحب, سب سے ہی اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے, مسئلہ صرف میئر کا بھی نہیں ہے, کراچی شہر کی اکائیت کا ہے. کراچی شہر کی جو کے ایم سی کاؤنسل ہے اس کی ہمہ کا ہے کہ وہ پورے کراچی شہر کو لک آفٹر کرے. میئر تو وسیم اختر کہہ رہے نا, میئر کرے, میئر تو ریپرزینٹ کرتا ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو. اس بدنصیب شہر کے تو وہ حصے بکھرے کیے گئے. لوگ بحث کرتے ہیں کہ آج اس ملک میں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اس ملک میں اگر کبھی جمہوریت آ بھی جائے تو نہیں لگتا کہ کراچی شہر کو اس کے کوئی فائدے ملیں گے, کیونکہ کراچی شہر جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے جس کو سب الٹی چھری سے کاٹ کے کھانا چاہتے ہیں. کراچی کو جو وسائل ملنا چاہیے ہیں وہ کراچی کو نہیں ملتے. کراچی جو وسائل جنریٹ کرتا ہے اس کو دیکھیں اور جو کراچی کو وسائل ملتے ہیں اس کو دیکھیں. آپ کراچی کا کسی بھی دوسرے شہر سے, اسلام آباد, لاہور, ملتان, کسی شہر سے کمپیریزن کر لیں, آپ یقین کریں آپ اس کے کہیں شان و شان کیا بالکل برابر بھی نہیں آتے. تو میں وسیم اختر صاحب کی ایک بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ اب تو ہنسی بھی نہیں آتی, رونا آتا ہے, رونا بھی نہیں آتا, ہنسی آتی ہے. اس شہر کے مسائل دیکھیے, آپ کا ایجنڈا ہو سکتا ہے اس پروگرام میں کہ ہم لوگ مل کر کہیں کہ کے ایم سی نے نالے صاف نہیں کیے. مسئلہ نالے صاف کرنے کا ہے ہی نہیں, کراچی شہر کو صاف کرنے کا مسئلہ ہے. کراچی شہر پہ جو آپ نے اس ملک نے ارباب اقتدار نے جو گند ڈالا ہوا ہے اس کو صاف کرنے کا مسئلہ ہے. فہیم صاحب, ہمارا تو صرف یہ ایجنڈا ہے کہ جو کراچی کے شہری ہیں ان کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے جب بھی بارشیں ہوں یا کسی قسم کی بھی موسمی صورتحال ہے نا. آپ مجھے بتائیے, ابھی پچھلے دنوں گل پلازا میں آگ لگی, فائر ٹینڈرز گل پلازا تک پہنچ نہیں سکتے تھے کیونکہ پوری کی پوری بندر روڈ ادھڑی پڑی ہوئی تھی. وہ آج بھی ادھڑی پڑی ہوئی ہے. آج اس وقت فائر ٹینڈر نہیں پہنچ سکتا تھا, آج فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں پہنچ پائے گی لوگوں کو بچانے کے لیے. تو مسئلہ یہ کہ پورا شہر, لوگ بڑے بڑے سینئر منسٹر, بڑے منسٹر, یہ سب دورے کرتے ہیں, تصویریں کھنچواتے ہیں.
डजंट रियली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के अरबाब इख्तदार को इस शहर के लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक आप इसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, इसको अपने, आपकी पॉलिटिक्स कुछ भी हो सकती है, आपकी सियासी पार्टी कुछ भी हो सकती है, मगर यार इस शहर के लोग जो हैं वो तो मेरे और आप ही के शहर लोग हैं ना। गाड़ी मेरी फंसती है, आप खुश तो नहीं हो सकते। अभी अगर खुदा न खास्ता बारिश हुई तो मैं सलमान साहब से कहूंगा जरा मेरे साथ चलो और घूम के देखो क्या हो रहा है। लोग ऐसा, मतलब इस, जो लोग वजीर आला हाउस में, जो वजीर आजम हाउस में, जो बड़े बड़े कोर कमांडर हाउस और जहां जहां पे भी लोग बैठे हैं ताकतवर, वो तो उनका तो कराची शहर के लोगों से या हालात से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, जब तक अरबाब इख्तदार का इस शहर के लोगों की तरफ लेकिन एक फहीम साहब, हमदर्दाना रवैया अवाम नहीं और होगा। कराची के शहरी सिर्फ एक सवाल करते हैं कि ये जिम्मेदारी फिर किसकी है? जब भी ये डिस्कशन होती है मुख्तलिफ लोगों पर जिम्मेदारी डाली जाती है, महकमों पर डाली जाती है, कभी विफाक पर डाली जाती है, कभी सिंध हुकूमत पर डाली जाती है, लेकिन फिर ये जिम्मेदारी किसकी है? आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी जी, देखिए, इस मुल्क के अरबाब इख्तदार की है 101%। जितना ताकतवर हुक्मरान या हुक्मरानों के अंदर हिस्सा रखता है उसकी है, क्योंकि मसला ये कि आप सब कराची का लूट खसूट के खा लेते हो, कराची को कुछ नहीं देते। कराची के शहर के जो मसाइल हैं, अगर कराची को आप एम्पावर कर दो, कराची की सड़कें ठीक कर दो, कराची आपको मजीद टैक्सेस जमा करके देगा। मगर मसला ये है कि यहाँ सबको पता है, सारे अरबाब, जो भी टीम आती है वो वनडे खेलने आती है, किसी को ये नहीं पता कि कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है इस मुल्क में, कि यार अगले 10 साल में क्या होगा। इससे कहीं ज्यादा बुरा होगा जो आज हाल है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। असलम खान की जानिब बढ़ते हैं। असलम खान साहब, कहिएगा, आप जिस तरह से वसीम अख्तर साहब भी बोल रहे हैं, फ़हीम उज़्ज़मा साहब भी बोल रहे हैं कि शहर की हालत काफ़ी ख़राब है, अगर बारिश होती है तो नाले इतने ओवरफ्लो हो जाते हैं कि लोगों को बड़ी मुश्किलात का वहाँ पर सामना होता है। इंतज़ामिया इस बार भी दावे कर रही है कि तैयारियाँ मुकम्मल हैं, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, 40 में से जो बेशतर बड़े नाले हैं वो साफ़ भी हो चुके हैं। क्या इस बार भी कराची पानी में डूब जाएगा? आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और बारिश की वजह से कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं, फ़हीम ज़मा साहब ने वो, हमने कुछ चॉकिंग पॉइंट्स की बात भी की, फिर मुझे याद आया कि जहां हम मौजूद हैं, जहां हमारा दफ्तर है, सामने आई चंडीगढ़ रोड है और बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि कराची का वॉल स्ट्रीट कहलाती है, और यहाँ पर बैंक्स के मुख्तलिफ दफातर भी हैं और बड़ी मशहूर ये इशारा है, और ये चॉकिंग पॉइंट में तब्दील हो जाती है। ये 1-1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर पानी ही पानी होता है। तो मैंने कहा जैसे आपको कि जुलाई का जो महीना वो ख़त्म हुआ और आज जो बारिश हुई वो भी 2-4 मिलीमीटर बारिश हुई, तो शायद शहरों ने सुख का सांस लिया होगा कि इतनी बारिश हो जाती है। पहले बारिश की हम बात करें, पहले भी होती थी। एक दिन में जो बारिश हुई 2020 में 222 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। पहले बारिशें 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर तक होती थी, 200 का भी रिकॉर्ड रहा है। अब अगर इतनी बारिश हुई तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि शहर में क्या हालत होगी। हाँ, अगर हम 50 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर एक दिन की बारिश की बात करें तो शायद 2-3-4 घंटों में वही जो हम चॉकिंग पॉइंट्स की बात करें, चाहे शारा फैसल हो, चाहे आई चंडीगढ़ रोड हो, और असलम खान, ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं, तजावुजात हैं, ये भी पानी की निकासी में एक बड़ी रुकावट बनते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल, तजावुजात हो या गैर कानूनी तामीरात हो। और जिस तरह एक बात की थी वसीम अख्तर साहब ने कि 4-4.5 करोड़ आबादी, अगर हम देखें कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो तो उसका आधा है कि इतनी आबादी है, लेकिन इस आबादी को कोई प्लान नहीं किया। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना जा रहा था, जब हम शहर के मसाइल की बात कर रहे थे ना, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि हम शहरियों से जब बात करते हैं, कराची के जो रहने वाले हैं, और जब पानी में मसाइल, सेवरेज के मसाइल, गुल प्लाजा वाला वाक़या, तो शहरियों से जब हम बात की तो कुछ का कहना था कि कराची के ऐसे हालात हो गए कि अब यहाँ रहा नहीं जाता। लेकिन मसला यह है कि इस शहर के बगैर भी नहीं रहा नहीं जाता, कहीं और चले जाएं तो वहाँ भी रहा नहीं जाता, और ये शहर ऐसा हो गया है कि यहाँ रहा नहीं जाता। तो इस सूरत हाल से गुजर रहे कराची के शहरी। असलम खान, कोई अपनी जगह छोड़कर क्यों जाए, हमें इसी शहर को ठीक करना है जहाँ पर रहना है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं मुनीर ज़फ़र साहब। ये वफाक, सूबाई हुकूमत और जो बल्दियाती इदारे हैं, इनके दरमियान इख्तियारात की जो तकसीम है, हमें बुनियादी वजह पर यही समझ आती है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। तो देखिए जी, ये बुनियादी बात यह है कि बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत आइन की दफ़ा 140A के तहत इसको पूरी तरह इख्तियारात मिलना, पूरी तरह प्रोटेक्शन हासिल होना, ये ज़रूरी है। जिसकी अगर बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत होगी तो उसके नतीजे के अंदर
آپ جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں شہر کے. جو عملاً جو ہے اس وقت صورتحال بہت ہی ورسٹ سچویشن ہے. جہاں تک اس کا بات ہے وفاق کیا کہہ رہا ہے, صوبہ کیا کہہ رہا ہے, آپ بتائیے نا کہ پچھلے 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبے پر حکومت ہے. اب اگر 3 سال سے مرتضی وہاب صاحب میئر ہیں اور وہ 16 مہینے ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں, اس سے پہلے وسیم اختر صاحب رہے, اس سے پہلے طویل عرصے جو ہے وہ الیکشن نہیں ہوئے, یعنی 2010 کے بعد سے الیکشن نہیں ہوئے تھے, 2015 تک الیکشن نہیں ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب شہر کی آبادی, یہاں مجھے حیرت ہوتی ہے, کہا جا رہا ہے کہ شہر کی آبادی 4.5 کروڑ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ شہر کی آبادی 4.5 کروڑ ہو یا 3.5 کروڑ ہو, اس کو نوٹیفائی کس نے کروایا؟ ایک جانب پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی تھی, ایک جانب ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی تھی. اس کو نوٹیفائی کروا دیا گیا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر. انٹرم گورنمنٹ میں 2022 میں 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی نوٹیفائی کرا دی گئی. جب آپ 3.5 سے 4 کروڑ آبادی بھی اگر 3.5 کروڑ بھی مان لیں, 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہو, یہاں 3.5 کروڑ انسان رہتے ہوں, آپ نوٹیفائی کرائیں 2 کروڑ 3 لاکھ آبادی نوٹیفائی کرائیں, تو آپ مجھے بتائیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تو یہی صورتحال پیدا ہوگی کہ 60% علاقہ پانی سے محروم ہے. شہر کے اندر K4 منصوبہ پچھلے 21 سال سے مکمل نہیں ہوا, S3 مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. جو ہب کینال نکالی گئی تھی ہب ڈیم سے تقریباً 12 ارب 78 کروڑ کی, وہ پانی پرووائڈ نہیں کر رہی ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کو. جو پروجیکٹ بن رہے ہیں ان پروجیکٹ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی کریم آباد پہ انڈر پاس بنایا گیا, 3 سال کے عرصے میں بنایا گیا, اس کی ضرورت تھی بھی یا نہیں تھی؟ اسی طرح ریڈ لائن جو شہریوں کے لیے عذاب بن گئی ہے, یونیورسٹی روڈ 26 کلومیٹر کی یہ روڈ ہے, یہ منصوبہ 103 ارب پہ پہنچ گیا ہے, 5 سال مکمل ہو گئے ہیں. ایک بہترین شاہراہ جو 2019-2020 کے اندر بہترین شاہراہ تھی, آج اس شاہراہ کے اوپر جو ہے وہ ریڈ لائن بنانے کے چکر میں جو ماس ٹرانزٹ بھی نہیں ہے, یعنی کراچی شہر نہ اپنے ماس ٹرانزٹ دیتے ہیں نہ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. اس شہر میں پچھلے 6 مہینوں میں 25,000 کتے کے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں. آج سے 4 دن پہلے ایک بچہ سائیکل چلاتے ہوئے ندی میں گر گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. 7 دن پہلے بلدیہ ٹاؤن کے اندر UC4 کے اندر ایک واقعہ ہوا, بچہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا, گٹر میں گرا. ٹھیک ہے, منعم ظفر صاحب اور باقی پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, یہاں ایک بریک کا وقت ہے. ہمارا پینل موجود ہے, منعم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے. منعم ظفر صاحب, آپ کہیے گا, آپ اپوزیشن نے اس مسئلے پر اسمبلی یا متعلقہ فورمز میں کیا عملی اقدامات کیے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہر سال بارش سے پہلے یہی خدشات سامنے آتے ہیں, لیکن اس کا پرماننٹ حل کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا پرماننٹ حل یہ ہے کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ با اختیار بلدیاتی حکومت اس شہر کے مسائل کا حل ہے. جو صرف ایک بلدیہ نہ ہو, ایک سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو اور با اختیار ہو, جو اس شہر کا حل ہے. اس شہر کا ایک مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے. اگر آپ نالوں کی صفائی کریں گے, آخری دنوں میں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں تو یہی ہونا ہے کہ پھر اربن فلڈنگ کا خطرہ پیدا ہوگا, گھر ڈوبیں گے, گھر گریں گے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بارش میں لوگ پھنس جاتے ہیں, لوگ اپنے آفسوں کو رک رہے ہوتے ہیں, چوکنگ پوائنٹ جگہ جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ سب کو معلوم ہے. یہاں بھی اس بات کا اظہار ہوا. تو جب سب کو معلوم ہے تو یہ کام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ٹاؤنز کو آن بورڈ لیتی. جب آپ یوٹیلیٹی چارجز ٹیکس لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے نالے بھی آپ صاف کریں گے, بڑے نالے بھی آپ صاف کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ چھوٹے نالے اس کے, بڑے نالے اس کے. اگر مسئلے کا واقعی ہم حل چاہتے ہیں تو آپ اس بات کی حمایت کریں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اور ایک کوئی مشترکہ جو طویل المدتی منصوبہ ہے وہ بنا لینا چاہیے؟ دیکھیے جی, اب آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ 18 سال سے پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے, اس سے زیادہ طویل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹینیو حکومت کے اندر 18 سال سے ہیں. آپ کو اختیار کا کیا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کو؟ یہ بتایا جائے. اس شہر کے دیگر جو لوگ ہیں, شہر ایم کیو ایم ہیں. اب آپ یہاں بات آئی ایس بی سی کی, ایس بی سی اے کیسے بنی KBCA سے ایس بی سی اے؟ اسی طرح بچایا جائے, کراچی ماس ٹرانزٹ پروگرام تھا, اس سے سندھ ماس ٹرانزٹ میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ تو یہ سارے کام تو ہو گئے, بھگت کے ساتھ ہو گئے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بن گیا, سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ عملاً ختم ہو گیا ہے. جو کام سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ KMC کے تحت ہوتا تھا وہ اب جو ہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ کے تحت ہو رہا ہے. اربوں روپے کا بجٹ ہے.
पिछले साल 43 अरब रुपए का बजट था, लेकिन पूरा शहर कराची कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। ये कचरा नालों में जाता है और ये कचरा रोजाना की बुनियाद पर निकलता है, टनों कचरा निकलता है और ये लैंडफिल साइट तक पहुंचता नहीं है, नालों में जाता है और उसके बाद जब बारिशें होती हैं। मुनव्वर ज़फ़र साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। फ़हीम ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, कहिएगा कि कराची में हमने देखा है कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या आप समझते हैं कि गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात भी पानी की रुकावट में, निकासी में रुकावट हैं, और इस मसले का परमानेंट हल क्या हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। गैर कानूनी जो ये तजावुज़ात हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मसला है। पानी की निकासी, ट्रैफिक की फरावानी, सारी चीज़ में मसला है। उसके अलावा जो इलीगल परमिशंस दी जाती हैं नदी नालों के ऊपर, कंस्ट्रक्शन की, नदी नालों को छोटा कर दिया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हम लोग ब्रॉडर उस पर तो बात कर रहे हैं, मगर ये भी हकीकत है कि इस वक्त सिस्टम में बेइंतहा करप्शन है। अगर 60 करोड़ रुपए अगर मुख्तस हुए तो इसमें से समझिए अगर आधे भी एक्चुअल नाले पे खर्च हो गए, सफाई पे हो गए, तो मैं समझूंगा वो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं और इनका हल जो है वो एक बहुत ही जेन्युइन किस्म की इंसाफ पे मबनी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जमहूरी सिस्टम है, जो कि जहाँ पर लोग, अपने इलाके के लोग, अभी तो पानी खड़ा होता है, लोग चुप करके चले जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने जिम्मेदारी ना करनी थी ना की है। तो यहाँ पर इस वक्त अवामुन नास, अगर किसी किस्म का जेन्युइन यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम हो शहर के अंदर, मुल्क को तो छोड़ दीजिए, अगर यहाँ पर हो तो लोगों को इस बात का भरोसा होगा कि भाई वो अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। अगर वो कहीं पे करप्शन दिखेंगे उसकी तरफ पॉइंट आउट करेंगे। अभी तो सिर्फ नाराबाजी होती है, करप्शन है, इनकॉम्पिटेंस है, वगैरह वगैरह, क्योंकि अब जनरली स्पीकिंग अवाम जो है वो मुकम्मल तौर पे अरबाब इख्तिदार से और जो निज़ाम है उससे मायूस है। एक एपथी है, मैं मायूस हूँ, मेरे अंदर एपथी है, उससे मायूस। आपका पॉइंट आ गया। असलम खान, अगर हम अब ज़रा ये बात कर लें, ज़ाहिर है अब बारिशों का सीज़न आ चुका है, इस वक्त रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, ज़रा इस हवाले से हमें अपडेट कीजिएगा। देखिए, रेन एमरजेंसी जिस तरह पहले भी नाफिज होती रही है, अभी भी नाफिज होती रही है, लेकिन अभी तक कराची में उस तरह की बारिश के इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे जैसे पहले हुए थे। तो लगता ही है कि शायद हुकूमत के लिए एक अच्छी खबर होगी कि उतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर बारिश हुई तो यकीनी तौर पर सूरत हाल ख़राब होगी। जिन जिन मुकामात की हमने निशानदेही की वहाँ सूरत हाल ख़राब होगी। अब फ़हीम ज़मान साहब ने एक बड़ी एक अहम बात की, लोग लाताल्लुक़ भी हो गए। आप ये देखें कि अभी कुछ लोग वीडियो बना रहे होते हैं कि कुछ नशे के आदी अफराद वो सरिया काट रहे हैं, वीडियो बन रही है लेकिन रोका नहीं जा रहा। ये आपने देखा होगा, इस तरह की वीडियो बहुत आम हो गई है। इसी तरह पानी खड़ा है, सेवरेज का निजाम खराब है, लोग लाताल्लुक हो गए। कुछ वाकयात में हमने देखा हुकूमत और बल्दियाती इदारों की जानिब से मसले के हल के लिए जो परमानेंट इकदाम हैं, इस हवाले से उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि परमानेंट इकदाम किए जा रहे हैं। शहरी इस मसले को कम करने के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि नालों के ओवरफ्लो से शहर ट्रैफिक और में भी असर जो है वो मुरतब होते हैं। तवील मुद्दती इकदाम की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद था, असलम खान मौजूद थे, फ़हीम ज़मान, वसीम अख्तर, मुनव्वर ज़फ़र साहब, अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।